بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط میں لکھے ہوئے رنجش کے پیام آتے ہیں، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، اور رہرو راہ محبت کا خدا حافظ ہے۔ اس میں دو چار بہت سخت مقامات ہیں۔ میں نے جب چیس کی ویڈیوز بنانا شروع کی اس چینل پہ تو بہت سے احباب نے کہا جی لو جی ہے کی گل ہوئی، آپ کا تو ریلیجس چینل ہے، تو ریلیجن کہاں، تو شطرنج کہاں، تو اسلام کہاں، دین کہاں، مذہب کہاں، شطرنج کہاں، کوئی تبلیغ کریں، کوئی روزے نماز حج زکوٰۃ کی تلقین کریں، بتلائیں لوگوں کو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیں، روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ بتلائیں، فرائض بتائیں کہ کتنے ہیں، غسل کے واجبات کتنے۔ آپ تال اور بوٹوینک اور آرتھر یوسپوف اور شطرنج کی بات لے بیٹھے تو سوری، اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں جو کرنی ہے اور جو سمجھنے کی بات ہے بہت ضروری، وہ آپ سے عرض کرنی ہے، جس بات کو اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے شطرنج کے حوالے سے، کہ یہ کتنی ضروری ہے اسپیشلی بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں تھوڑی گفت و شنید کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سمع خراشی آپ برداشت کیجیے گا، بہت اہم موضوع ہے، اس لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں میرا ساتھ دیں، تھوڑی سی بات چیت میری سنیے اس سلسلے میں۔ مجھے امید ہے کہ اسپیشلی جو والدین ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، جن کے چھوٹے بھائی بہن ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور جو اپنے سبلنگس کو، ان کی ذہنی نشو و نما کو اہمیت دیتے ہیں، سبلنگس کی ذہنی نشو و نما کو، بچوں کی ذہنی نشو و نما کو، ان کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ تو جوائن می، لیٹس ڈو دس ان دا نیم آف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو سمجھ لیں، اور میں نے اس پہ ایک پوڈ کاسٹ میں، یہ جو پہلی میری اس چینل پہ چیس کی پوڈ کاسٹ تھی سوری، اس کے اندر یہ بات میں نے تفصیل سے کی تھی۔ ویسے یہ بات بتلاتا چلوں، یوٹیوب کے اوپر میں کوئی آج کا، کل کا، ایک سال پرانے کا نہیں ہوں، میں تو اس وقت سے یوٹیوب پہ ہوں جب یہ نئی شروع ہوئی تھی اور گوگل نے اس کو خریدا بھی نہیں تھا ابھی۔ تو میں کافی چینلز بنا چکا ہوں پہلے یوٹیوب کے اوپر، اور ایکسپیریمنٹس کر کے پھر چھوڑ چکا ہوں سوری۔ تو میرا ایک چینل چیس کا بھی تھا، شطرنج کا بھی ایک چینل تھا، اور اس میں چیس کے اوپر بڑی بات چیت کرتا تھا اور ویڈیوز بناتا تھا، پھر میں نے وہ چینل بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو میں نے چیس کی ویڈیوز بنانا شروع کی، یہ بھی چند احباب کی فرمائش پہ ہی کی تھی، یہ چیس کی ویڈیوز بنانا شروع، جنہوں نے میرا وہ چینل دیکھا ہوا تھا، سبسکرائب کیا ہوا تھا، اس حوالے سے مجھے جانتے تھے۔ تو پہلی بات تو اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، جو سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی دین اور مذہب کہاں اور شطرنج کہاں، ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے مذہب میں کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے؟ دکھلائیں، دکھلا دیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہاں مجھے علم ہے جو میرے احباب اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے جو مفتیان اکرام ہیں جو وہابی عقیدے سے بلانگ کرتے تھے اور ہیں، اثری عقیدہ، بیسکلی وہابیوں کا جو عقیدہ ہے آج کے زمانے میں، حنبلیہ اسپیشلی، وہ اثریہ ہے۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا نارملی، میں صرف اشعریہ ماتریدیہ تک رہتا ہوں، اہل سنہ والجماعہ تک، اور کوشش کرتا ہوں کہ سنگل آؤٹ نہ کروں عبد الوہاب النجدی کے فالوورز کو۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو اثری عقیدے کے جو فالوورز ہیں، جو وہابی جو کہلاتے ہیں، شوافی بھی ہیں ان میں، حنابلہ بھی، ان کے فتاویٰ موجود ہیں۔ بن باز علیہ رحمہ کا فتویٰ تھا کہ شطرنج حرام ہے، لیکن اس حوالے سے تو پھر ان کے یہاں تو ہر قسم کا لعب،
ہر قسم کا کھیل حرام ہے۔ اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے جب یہ فتویٰ آیا تھا اور پوچھا گیا تھا ان مفتی صاحب سے، تو انہوں نے کرۃ القدم کو بھی حرام کہا تھا، فٹ بال کو بھی۔ پھر وہ گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی فٹ بال سے تو ہم کمائی کرتے ہیں، ہمارا نیشنل کھیل ہے، تو پھر ریٹریو کیا۔ تو دکانداری میں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر بڑی ڈنڈیاں مارنی پڑتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ کے اوپر جائیں تو یونیورسٹی کالجز کے اندر جو تعلیم لیتے ہیں بچے بچیاں، یہ بھی سارا کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے نہ۔ اکثریت 70-80% سیریس اسٹڈیز جو کرتے ہیں تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو لاو و لہب ہو گیا دنیا کمانے کے لیے۔ تو یہ جو فتویٰ ان کا ہے وہابیوں کا اس حوالے سے، یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ تعلیم اور تعلم بھی حرام ہے۔ پھر شعر و شاعری پڑھنا پڑھانا، اردو ادب، انگلش ادب، انگریزی ادب، ریپ آف دا لاک، اور وہ پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ریگینڈ اور اینیڈ، اور یہ عجیب شوشے ہیں، پھر یہ تو سارا کچھ حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر کھیل بھی حرام ہو گیا، ہر کھیل حرام ہو گیا، کیونکہ وقت کا ضیاع ہے، لعب و لہب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الحیات الدنیا الا لعب و لہب، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، تو گویا ناپسندیدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ برہان قاطع کیا ہے اس بات پہ کہ کھیل حرام ہے؟ بہرحال اس میں ذہنی نشوونما ہے، جسمانی نشوونما ہے۔ تو اصل جو ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ مفتاب ہی قول ہے آج کے زمانے میں، جو ماڈریٹ، نہ اس ایکسٹریم اور نہ اس ایکسٹریم پہ، جو درمیان میں جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصول ہے ایک بہت بڑا اسلام کے اندر، دین میں، ریلیجن میں، اور وہ ہے الاصل فی الاشیاء اباحۃ۔ چیزوں کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے، جب تک کہ اس کو کوئی چیز حرام نہ کرے، جب تک کوئی اتھارٹی، اللہ ڈائریکٹلی حکم نہ دیں یا اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں، تب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ چیزیں اپنی اصل میں اوریجنلی حلال ہیں۔ آپ اس رول کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ یہ رول قرآن کریم میں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن میں لسٹ جو ہے، حدیث شریف میں جو لسٹ ہے، وہ حلال چیزوں کی نہیں ہے، حرام چیزوں کی۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ حلال سوری۔ تو یہی رول اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے کھیلوں کے اوپر، فی نفسی فی ذاتی۔ کوئی بھی کھیل اپنے تئیں حرام نہیں ہے۔ کسی بھی کھیل کو، کسی بھی چیز کو حرام کیا کرے گا؟ جب اس کے اندر کوئی چیز ایسی شامل کر دی جائے گی جو اس کو حرام کرے۔ وقت آپ بہت زیادہ ضائع کریں، کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، حرام ہو گئی کرکٹ۔ رمضان ہے، روزہ نہیں رکھ رہے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، حرام ہو گئی کرکٹ۔ اسی طریقے سے شطرنج ہے، آپ بیٹھے ہوئے، اذان ہو رہی ہے، آپ نہیں اٹھے، ختم ہو گئی بات۔ بہت زیادہ وقت آپ ضائع کرنا شروع ہو گئے ہیں چیس پہ، باقی کام آپ نے چھوڑ دیے، حرام ہو گئی کرکٹ، شطرنج۔ ادروائز تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جوا آپ نے لگا دیا کسی گیم پہ، حرام ہو گیا وہ کھیل۔ تو یہ بات تو پہلے آپ سمجھ لیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ میں نے یہ چیس کی ویڈیوز بنانا کیوں شروع کی ہیں، حالانکہ میرا تو ریلیجس چینل تھا اور سارا کچھ۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی، دیکھیں میرے بھائی، میرے بہن، میری بیٹی، میرے بزرگ، ہم ہیں مسلمان، ہم کرسچینز یا جوز نہیں ہیں جنہوں نے دین کو صرف چرچز تک یا عبادت گاہوں تک محدود کر دیا۔ انفارچونیٹلی ہم نے بھی آج کے زمانے میں تو جمعے کے دن کی نماز تک محدود کر دیا دین کو، لیکن ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ چیز ریلیجس ہے اور یہ چیز ریلیجس نہیں ہے، یہ بات کرنا ہی غلط ہے۔ مسلمان ہے تو مسلمان ہے، اس میں تو ہمارے دین میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہوگی جی اس کو آپ ریلیجس کہیں گے، اسپیسیفکلی آپ ریلیجن کے اندر بات کر رہے ہوں گے یا کام کر رہے ہوں گے تو آپ وہ کام کریں گے، ادروائز آپ دنیا کے اندر ہوں گے تو دنیا کا کام کریں گے، مسجد میں جائیں گے اور دین کا کام کریں گے۔ اس طرح کی تو کوئی حد بندی ہے ہی نہیں۔ یہی تو غلط فہمی ہے، یہی تو پھر مسلمانیت نہ رہی نا۔ پھر تو آپ نے بائیفرکیٹ کر دیا دین کو اور دنیا کو۔ ہمارے یہاں ہمارے دین میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
ہمارا تو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں طرح کے کاموں کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایکسکیوز می ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ باپ بھی تھے، آپ بیٹے بھی تھے، آپ ہسبینڈ بھی تھے، آپ نے سارے رشتے بھی نبھائے، آپ نے ساری دنیا داریاں بھی نبھائی ہیں۔ لوگ یہ جو آج کل کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے لوگ سے جی نبیوں کی طرح کون بن سکتا، او یار بے وقوفوں کے سر پہ اب سین کہاں سے تلاش کریں؟ اللہ خود حکم دے رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل ہے، فالو کرو اس کو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں، جی وہ بڑے لوگ تھے۔ اب بندہ کیا بحث کرے یہاں پہ؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز دین کی ہے، ہر چیز رب کی ہے، لوجہ اللہ، ہر چیز رب کے لیے، ہر چیز رب کے چہرے کے لیے۔ ہمارے مذہب میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جی نہیں جی یہ میں دنیاوی کام کر رہا ہوں تو یہ میں دینی کام کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ آپ نے، دوسری بات تو یہ آپ نے سمجھ لی، شطرنج جو ہے نا جی، اس کو انفارچونیٹلی پاکستان میں اور بہت سے اور بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سمجھا نہیں گیا۔ یہ دنیا کی واحد گیم ہے، دنیا کی واحد گیم جو اس لیول پہ جا کے ذہنی نشو و نما کا باعث بنتی ہے کہ اسٹڈیز بھی نہیں بن پاتی۔ سب سے اینشنٹ گیم ہے، سب سے پرانی گیم ہے دنیا کی، اور دیکھ لیں آج تک کھیلی جاتی ہے۔ اور کوئی گیم ہے اور کوئی گیم ہے دنیا میں؟ مجھے ایک گیم اور بتا دیں جس کے بارے میں اتنی کتب لکھی گئی ہوں، اتنا میٹیریل ہو آپ کے پاس، کلاسز میں پڑھائی جاتی ہو، رشیا میں، اسکینڈینیویا میں، دنیا کے بہت سے ممالک میں، امریکہ میں کچھ جگہوں پر داخل در نصاب ہے، داخل در نصاب ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بزرگ؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو ایسا ہے نا۔ وہ ریزن یہ ہے کہ اسپیشلی بچوں کے لیے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے 5 سال کی عمر سے آنورڈز، کم از کم 18 19 20 سال کی عمر تک، ان کے لیے یہ بہت ہی ایک ناگزیر اسکل ہے، ناگزیر۔ میں جس جگہ پڑھاتا ہوں، میں ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں، ہمارے ہاں اتنی توجہ دی جاتی ہے شطرنج پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شطرنج کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے بچوں کو سکھاتی ہے پرابلم سالونگ، یہ مین کام ہے شطرنج کا۔ مشکل چیز کو کیسے حل کرنا ہے، مشکلات کو کیسے حل، وہ ہوتے ہیں جی تعویذات، حل المشکلات ہے جی، فلانا پیر بنگالی عامل بابا حل المشکلات نقش پڑھ لو جی ساڑھے کو لو جی 5000 داتے، اوہ محبوب قدم۔ اچھا یہ محبوب ہی قدموں میں کہتے ہیں، یہ بیوی قدموں میں نہیں کہہ سکتے؟ ارے پتہ ہے بیوی پتہ کوئی علاج نہیں سوری، تو محبوب ہی قدموں میں آ سکتا ہے، زوجہ محترمہ نہیں آتی اچھا بہرحال بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات کو سولو کرنا، پرابلمس کو، پرابلم در پرابلم در پرابلم در پرابلم، پزل سالونگ، پرابلم سالونگ، پھر اسٹریٹیجیکل پلاننگ، پھر کیلکولیشن سے میتھمیٹیکل پلاننگ، میتھمیٹکس کا جو سارا اس کے اندر عمل دخل ہے۔ چیس از ناٹ جسٹ میتھمیٹکس۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جی بس حسابی کتابی بات ہے، نہیں، اس میں بہت کریٹیوٹی استعمال ہوتی، انٹویشن کو بلڈ کرتی، آپ کو سکھاتی ہے کہ کیسے وجدان سے کام لیا جاتا ہے، کیسے ایک میکرو لیول پہ دیکھا جاتا ہے چیزوں کو اور پھر جج کیا جاتا ہے، اور مخالف کھلاڑی کی چال کے مطابق چال کی جاتی۔ تو یہ اس کو لائٹ مت لیں،
اگر کوئی آپ میں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شطرنج بس یہ ایسی کھیل ہے جیسے باقی کھیل ہوتے ہیں، نا 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 نا، شطرنج بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے۔ آپ کا بچہ جب 7 سال کا ہو نا، 7-8 سال کا، تو پہلے تو اس کو نماز کی تعلیم دیں، روزے کی تعلیم دیں سوری، اور اس کے ساتھ اس کو شطرنج لازمی سکھائیں۔ اگر اس سے پہلے اس نے نہیں سیکھی ہوئی تو اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ پرابلم سولو کیا کریں۔ اس سے آپ دیکھیں گے بلکہ کہ آپ کے بچے میں ایک دم فرق پیدا ہوگا ذہنی لحاظ سے، سٹڈیز میں بھی وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر بڑی عمر کے بھی بچے آپ کے ہو گئے ہیں، 14 سال 15 سال کے، اور ابھی تک انہیں چیس کھیلنا نہیں آتی، وہ چیس سے ناواقف ہیں، تو اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ انہیں ضرور اس سے انٹروڈیوس کریں۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت پیرنٹس کو بھی اور سبلنگس کو بھی کرنی پڑے گی، خود بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا شطرنج کو۔ تو یہ تعلیمی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ الفا زیرو ڈیپ مائنڈ کا جو انیشیٹو تھا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے شطرنج کو تختہ مشق بنایا، اور بہت بڑی، یہ آپ سمجھ لیں کہ مائل سٹون ریچ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سیلف ٹاٹ، سیلف لرننگ کا، اے آئی میں۔ اگر ڈیپ مائنڈ کا الفا زیرو انیشیٹو نہ ہوتا تو آج جو کامبیٹ روبوٹکس کے اوپر کام ہو رہا ہے جاپان میں اسپیشلی، وہ ہو ہی نہ پاتا۔ یہ روبوٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹس، یہ وہ گاڑیاں جس کے اندر لگے ہوئے ہیں سینسرز، وہ خود ہی چلتی ہیں، یہ سارا کچھ بیس ہوا چیس کے اوپر۔ تو پھر یہ بات آگے بڑھی، الفا زیرو کو چیس سکھائی، گو سکھائی۔ گو بھی جو ہے وہ شطرنج، بلکہ شطرنج سے بھی اوپر کی گیم میں تو کہوں گا کہ ہے، جاپان کی شطرنج ہے وہ، جاپنیز چیس، گو کہتے ہیں اس کو، GO، وہ سکھائی الفا زیرو کو، شطرنج سکھائی۔ اور اس کے تھرو نیورل نیٹورکس نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نیورل نیٹورکس نے کام کرنا سیکھا، سیلف لرننگ سیکھی۔ دیٹ شوڈ ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ چیس۔ تو یہ بالکل بھی وقت کا ضیاع نہیں ہے، اور اس کو سیکھنا اور کھیلنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ امید اور معاون ثابت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی، یہ میں 1-2 لوگوں سے سن کے بڑا حیران ہوا، جی وہ جو چیس پیسز ہوتے ہیں جی، یہ بت ہیں، یہ حرام ہے۔ بھائی سوری، او بھائی اگر بت کی بھی تعریف آپ لینا تو اس کے مطابق وہ پیسز نہیں ہے۔ وہ گھوڑا جو ہے اس کا پیٹ نہیں ہے، پیٹ سے پہلے صرف اس کا اوپر منہ ہوتا ہے، تو نیچے اس کے وہ اس کا سٹینڈ لگا ہوتا ہے جس سے آپ نے اس کو رکھنا ہے بورڈ پہ اور چلانا ہے۔ بت ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اتنا ضرور ہو بت جس سے وہ زندگی اس کی قائم رہ سکے تھیوریٹکلی۔ اب وہ جو کنگ ہے وہ کس چیز کا بت ہے، کس چیز کا نشان ہے؟ کوئین جس طرح بنی ہوتی ہے اس طرح کی کوئین ہوتی ہے۔ کبھی کوئی خاتون ایسی دیکھی جس کے سر پہ گھومڑا ہو، یا کوئی فیلا آپ نے ایسا دیکھا ہو، یہ ہاتھی کہ وہ جناب اتنا باریک، درمیان میں سے دبلا پتلا اور اوپر ایک چونج ہو بس نکلی۔ کمال یار، کیا ہے یار بندہ یہاں پہ ایسے لوگوں سے کیا کہے یار، سر پیٹنے کے سوا اور کیا کہ جی یہ بت ہیں جی چھوٹے چھوٹے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ وہ والے پیسز نہ لیں، آپ گوٹیاں لے لیں جن کے اوپر وہ بنے ہوتے ہیں، نشان صرف لگے ہوتے ہیں، ان سے کھیل لیں چیس، کوئی بات نہیں، آپ ان گوٹیوں سے نہ کھیلیں جی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شطرنج ذہنی نشو و نما کو بہت جلا دیتی ہے، بہت جلا بخشتی ہے، اور بہت ضروری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بچوں کو ضرور سکھائیں شطرنج، اور کوشش کریں کہ وہ شطرنج کے اندر بہتر یعنی لیول پہ پہنچ سکیں، اس سے ان کی سٹڈیز بھی بہت بہتر ہوں گی۔ اور اگر وہ شطرنج ساتھ ساتھ کھیلنا چاہیں ایز اے ہابی تو بہت اچھی بات ہے، اس زندگی کے اندر بھی بڑی ممید ثابت ہوتی ہے بعض اوقات، جب آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے، جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں جن کی بیس پہ میں نے فیصلہ کرنا۔ تو آئی ہوپ دس ہیلپس سم آف یو، موسٹ آف یو، اور ایوری ون آف یو۔ پلیز لائک اینڈ کامنٹ، اینڈ اگر آپ کو ویڈیوز میری پسند آتی ہیں سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں اور ویڈیوز اس طرح کی آپ کے لیے بنا سکوں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، سمع خراشی کے لیے معذرت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔